السلام علیکم. کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، کاشانہ بصیرت ایک ورچوئل لائبریری ہے جہاں پر ہر طرح کی دینی کتب اویلیبل ہیں جن سے ہم سب استفادہ کرتے ہیں. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی اس لائبریری کا حصہ بنیں اور آئندہ آنے والی اور اس میں موجود کتابوں سے استفادہ کریں. کتاب مولا علی کے لیے حضرت علی ولادت سے شہادت تک، سید نگہت حسن بنت سید مسعود حسن کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ، 3 دفعہ درود پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں. التماس سے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پہ کتاب کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں. کتاب کا نام امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف سید محمد کاظم قزوینی ہیں، اور ہم پیج 277 سے پارٹ نمبر 19 کی میں ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور جو اس سے پہلے یعنی پارٹ نمبر 18 میں ہم نے جہاں پہ اختتام کیا تھا، میں اس کے آخری چند لائنیں ساتھ پڑھ لیتے ہیں ابھی ہم، اور پھر ساتھ ساتھ آگے چل پڑیں گے. لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کی اخوت کے بارے میں اتنی روایات منقول ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے. علماء سنت نے اس حدیث کی توثیق کی ہے اور ہر دور کے شعراء نے اس مضمون کو اپنے قصائد میں بیان کیا ہے. ذیل میں ہم اس حدیث کے چند مصادر نقل کرتے ہیں. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اب ہم مصادر پڑھنے جا رہے ہیں کہ لکھا ہے کہ حدیث اخوت کے مصادر. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. سامعین، یہ کل مجھے نظر آ رہے ہیں 49 مصادر. تو آئیے ہم پڑھتے ہیں. نمبر 1 جامع الترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213، اور نمبر 2 ہے مصابیح البغوی جلد نمبر 2 پیج نمبر 199. نمبر 3 ہے مستدرک حاکم جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 14. پھر چوتھے نمبر پہ ہیں الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460. پانچواں تیسیر الوصول جلد نمبر 3 اور صفحہ 271. چھٹا ہے مشکوات المصابیح المرقات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 569. پھر ہے ساتواں ہے الریاض النظرت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212 سے لے کر 167 سے 212. آٹھویں نمبر پہ لکھا ہے الفصول المحمد صفحہ نمبر 22 سے 29. پھر ہے 9ویں نمبر پہ تذکرۃ السبت ابن الجوزی صفحہ نمبر 13 سے 15. 10ویں نمبر پہ کفایت الکنجی صفحہ نمبر 82. 11ویں نمبر پہ السیرۃ النبویت ابن سید الناس جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 200 سے لے کر 203. 12ویں نمبر پہ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 335. پھر 14 نمبر پہ اسنا المطالب جزری صفحہ نمبر 9. 14 نمبر پہ مطالب السعول صفحہ نمبر 18. 15 نمبر پہ الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 73 سے 75. 16 نمبر پہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 114. 17 نمبر پہ الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 507. پھر 18ویں نمبر پہ 18 نمبر پہ المواقف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 276. 19 نمبر پہ شرح مواہب جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 373. 20 نمبر پہ طبقات شیرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55. یہ ہو گیا 21. 21 نمبر پہ تاریخ القرمانی برحاشیہ الکامل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216. اب آ گیا ہے 22 نمبر پہ سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 23 سے لے کے 100 تک. پھر آ گیا 23 نمبر سیرت نبویہ زینی دہلان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325. اس کے بعد ہے نمبر 24 کفایت الشن ٹیتی شین نون قاف یہ تو چھوٹی ہے صفحہ نمبر 34. ہم اس کتاب کے پیج 278 پہ آ گئے ہیں. اب جو ہم پڑھ رہے تھے نمبر
25 ہے الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام، استاد عبد الفتاح عبد المقصود، صفحہ نمبر 73۔ 26 نمبر پہ ہے الامام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، استاد محمد رضا، صفحہ نمبر 21۔ 27ویں نمبر پہ تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 201۔ پھر 28 نمبر پہ ہے کنز الاعمال، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 390۔ 29 نمبر پہ ہے تاریخ ابن حشام، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 123۔ پھر 30 نمبر پہ ہے الفتاوی الحدیثیت، صفحہ نمبر 42۔ اس کے بعد پھر 31 نمبر پہ تاریخ خطیب، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 268 اور 32 نمبر پہ مسند احمد، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 230۔ پھر 33 نمبر پہ الامتا امتا کے ہیں الف میم تے الف عین، اس کے بعد مقریزی میم قاف رے یہ زے چھوٹی ہے، صفحہ نمبر 340۔ پھر 34 نمبر پہ المحاسن والمساوی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 31۔ 35 نمبر پہ ہے مجمع الزوائد، جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 111۔ اور اس کے بعد پھر 36 نمبر پہ مناقب خوارزمی، صفحہ نمبر 87۔ 37 نمبر پہ شمس الاخیار، صفحہ نمبر 35۔ 38 نمبر پہ فیض القدیر، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 355۔ اور 39 نمبر پہ ہے مصباح زواد لام الف میم زلام، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 56۔ پھر 40 نمبر پہ 40 نمبر پہ حلیت الاولیاء، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 67۔ اس کے بعد 41 نمبر پہ شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 449۔ اور اس کے بعد 42 نمبر پہ فرائد المستین، میم سین توئی نون باب اول، صفحہ نمبر 30 سے لے کے 50 تک۔ اور اس کے بعد 43 نمبر پہ ہے نزہۃ المجالس، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 241۔ 44 نمبر پہ ذخائر العقبہ، صفحہ نمبر 91۔ اور 45 نمبر پہ تاریخ بغداد، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 112۔ اور 46 نمبر پہ خصائص نسانی، صفحہ نمبر 32۔ 47 نمبر پہ ہے سنن ابن ماجہ، جلد نمبر 1، پیج نمبر 57۔ اور 48 نمبر پہ العقد الف لام عین قاف دے العقد الف لام عین قاف دال العقد الفرید، بہت زبان لڑکھڑاتی ہے، بہت مشکل نام ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 278۔ اس کے بعد 49 نمبر پہ جو کہ لاسٹ ہے تاریخ طبری، جو کہ جلد نمبر 2 اور 3 میں ہے۔ یہ ہم نے سب پڑھ لیے۔ ان کو پڑھتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی تھی کیونکہ ذرا سے الفاظ مشکل ہوتے ہیں نا، کبھی نام بھی مشکل ہوتے ہیں، کتابوں کے نام بھی مشکل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے حدیث اخوت کے مصادر پڑھ لیے جو کہ کل 49 تھے۔ اچھا، اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں، ہیڈنگ ہے سورہ برات کی تبلیغ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ توبہ یعنی کہ برات نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ کو حکم دیا کہ وہ یہ آیات لے کر مکہ جائیں اور حج کے اجلاس میں یہ آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائیں۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورے کی ابتدائی 10 آیات ان کے سپرد کی تھیں۔ ان آیات میں تمام معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان تھا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ ذی الحلیفہ یعنی کہ مدینہ طیبہ کا موجودہ میقات پر پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے یہ پیغام سنایا کہ ان آیات کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صرف علی علیہ السلام ہی کریں گے۔ ہم آگے پیج 279 پر۔ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور انہیں اپنی مخصوص اونٹنی ناقہ ازبا عین زواد بے الف اور حمزہ ناقہ ازبا پر سوار کیا اور فرمایا اے علی علیہ السلام، آپ علیہ السلام جائیں اور ابو بکر رضی اللہ سے ملے اور ان سے وہ آیات لے کر مکے جائیں اور حج کے اجتماع میں یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔ حضرت علی علیہ السلام تیزی سے روانہ ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ کے پاس پہنچے۔ جب ابو بکر رضی اللہ نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پریشان ہوئے اور پوچھا اے ابو الحسن علیہ السلام، آپ علیہ السلام کیسے آئے ہیں؟ کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے یا کوئی اور مقصد ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے ملوں اور آپ سے سورہ توبہ کی آیات لے کر مکے میں مشرکین سے کیے گئے معاہدے کے ختم ہونے کا اعلان کروں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو میرے ساتھ سفر کریں اور اگر نہ چاہیں تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے میں چلے جائیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ واپس آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایسے کام کا اہل سمجھا تھا جو اتنا عظیم ہے کہ اس کے حصول پر لوگوں کی گردنیں میری طرف بلند ہوئی تھی، لیکن جب میں روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وہ ذمہ داری واپس لے لی، تو کیا میرے متعلق قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خدا کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ اس پیغام کی تبلیغ یا تو آپ خود کریں اور یا وہ مرد کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہو۔ تو علی علیہ السلام مجھ سے ہیں، اسی لیے میری طرف سے علی علیہ السلام ہی یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ مقریزی میم قاف رے یہ زے چھوٹی ہے۔ مقریزی نے الامتا کتاب کا نام ہے، الف لام الف میم تے الف اور پھر عین۔ اس میں لکھا ہے کہ اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ اگر ان کا سردار کوئی معاہدہ کرتا تو پھر معاہدہ توڑنے کا اعلان وہ خود کیا کرتا تھا، یا پھر اس کی طرف سے وہ شخص یہ اعلان کرتا تھا جو رشتے میں اس کے انتہائی قریب ہوتا تھا۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 280 پر، لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے ہی مشرکین سے معاہدہ کیا تھا اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ براءت یعنی کہ سورہ توبہ کی آیات انہیں دے کر بھیجا تھا۔ حافظ ابو عبداللہ نے اپنی اسناد سے زید بن نقی نون قاف یہ عین سے روایت نقل کی ہے کہ ہم نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے مکہ جا کر کون سے اعلانات کیے تھے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے 4 اعلانات کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پہلا کہ کوئی شخص عریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، دوسرا کہ اس سال کے بعد مسجد الحرام میں مشرکین کا داخلہ ممنوع ہوگا، تیسرا کہ جس کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ اس عرصے کے لیے قابل قبول ہوگا۔ تو آگے لکھا ہے کہ جتنا کہ قابل قبول ہوگا جتنا کہ اس کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ اور چوتھا اور آخری اعلان کیا تھا کہ جن قبائل کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے تو انہیں 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام مکہ پہنچے اور اجتماع حج میں آپ علیہ السلام نے جمرہ عقبہ جیم میم رے ہے اور عین قاف بے ہے جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا، انورٹڈ کاما کے لوگوں، میں رسول خدا کا نمائندہ بن کر آیا ہوں اور ان کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ کسی بھی کافر کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور کوئی بھی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا، کوئی بھی شخص عریاں ہو کر طواف نہیں کرے گا، جس کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ ہے تو وہ معاہدہ 4 ماہ بعد باقی نہیں رہے گا، اور جس کا کوئی معاہدہ ہی طے نہیں ہے تو اسے حرمت والے مہینوں کے اختتام تک کی مہلت حاصل ہوگی، انورٹڈ کاما کلوز۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی آیات کی تلاوت کی۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے 13 آیات کی تلاوت کی۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ جب علی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بیزار ہے تو اس اجتماع میں موجود مشرکین نے یہ کہا کہ ہمیں بھی تیرے اور تیرے ابن ام کے معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم آگے ہیں اب پیج 281 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ اس روایت کا دوسرا انداز، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بہار الانوار میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو سورہ براہ کی ابتدائی آیات دے کر مکے کی طرف روانہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نہ بھیجیں، اس کے بجائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجیں، اور علی علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ بن کر پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ان کے پیچھے روانہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور ان سے وہ صحیفہ لے لیا جس میں قرآنی آیات
آیات لکھی ہوئی تھیں اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے کہا کہ آپ نبی اکرم کے پاس واپس چلے جائیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے پوچھا کہ کیا میرے متعلق کوئی خاص حکم نازل ہوا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہیں کہ میں یہ پیغام نہیں پہنچا سکتا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما علی کے پہنچانے کے بغیر خدا اوروں سے انکار کرتا ہے انورٹڈ کاما کلوز. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طویل گفتگو کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس پیغام کو کیسے پہنچا سکتے ہو جبکہ تم تو میرے رفیق غار ہو. اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام چلے جہاں تک کہ آپ علیہ السلام مکے آئے اور عرفات پہنچے. پھر وہاں سے مزدلفہ میم زے دال لام فہ مزدلفہ آئے اور وہاں سے منا آئے. آپ علیہ السلام نے رمی جمعرات کے بعد قربانی کی اور سر منڈوایا. پھر گھاٹی کے پاس آئے بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام نے 3 بار زور زور سے پکار کر یہ کہا پیج 282 انورٹڈ کاما کہ لوگوں کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ میں خدا کے رسول کا نمائندہ ہوں انورٹڈ کاما کلوز. اور پھر آپ نے براءت تم من اللہ و رسول ہی سے لے کر ان اللہ غفور الرحیم تک کی 9 آیات سورہ توبہ کی پڑھ کر سنائیں اور پھر آپ نے اپنی تلوار کا اشارہ کیا. وہ آیات دوبارہ پڑھیں. لوگ کہنے لگے کہ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ جو آپ علیہ السلام کو پہچانتے تھے انہوں نے کہا یہ علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن ام ہیں اور ان کے علاوہ کسی بھی میں بھی جرت نہ تھی کہ وہ یہ اعلان کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریق 3 شین ری قاف کے 3 دن منا میں بسر کیے اور صبح و شام یہی پیغام سنایا. وہاں پر موجود مشرکین نے کہا کہ جب یہاں سے اپنے ابن ام کے پاس جاؤ تو ہماری طرف سے انہیں پیغام دینا کہ ہماری طرف سے تمہارے لیے تیر اور تلوار کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اس کے بعد مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے. حضرت علی علیہ السلام کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے غمگین ہوئے کہ آپ کے چہرے سے غم ٹپکنے لگا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے پاس آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا. لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی موت کی اطلاع مل چکی ہے یا پھر وہ بیمار ہیں. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے لوگوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ سے کہا کہ تمہیں بارگاہ نبوت میں بڑا مقام حاصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت افسردہ ہیں. لہٰذا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست گفتگو کر کے یہ معلوم کریں کہ معاملہ کیا ہے. اب آگے لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو خدا کی طرف سے مجھے میری جلد موت کی اطلاع دی گئی ہے اگرچہ مجھے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے اور نہ ہی میں بیمار ہوں. میں صرف علی علیہ السلام کے متعلق پریشان ہوں. ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ خدمت پیغمبر میں پہنچے اور عرض کیا مجھے کہیں جانا ہے اس کے لیے اجازت چاہتا ہوں. پیج 283 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی. حضرت ابو ذر رضی اللہ سیدھا مکے کے راستے کی طرف چلے گئے. آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک شخص اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے کی طرف چلا آ رہا ہے. تو حضرت ابو ذر نے دل ہی دل میں کہا کہ خدا کرے کہ یہ علی ہوں. جب ناقہ سوار قریب آیا تو وہ حضرت علی علیہ السلام ہی تھے. حضرت ابو ذر رضی اللہ آپ علیہ السلام سے ملے اور عرض کیا کہ آپ علیہ السلام دھیمی دھیمی رفتار سے آئیں. میں آپ علیہ السلام سے پہلے جا کر رسول خدا کو آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں. چنانچہ حضرت ابو ذر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک ہو. نبی اکرم نے فرمایا کہ اس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ نے عرض کیا کہ علی پہنچ چکے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں مدینے پہنچنے والے ہیں. نبی اکرم نے حضرت ابو ذر کو جنت کی بشارت دی. پھر آگے لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا اور حضرت علی علیہ السلام کا استقبال کیا. تو حضرت علی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے ناقے سے اترے. الغرض بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ مدینے کے لیے آئے. اب لکھا ہے بریکٹ میں کہ حاضہ
خص الروایت، اور یہاں پہ بریکٹ بند ہو گیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب کچھ ڈاٹس کے ساتھ یہاں سے پڑھتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایام حج میں حضرت علی علیہ السلام نے مکے میں تلوار کا سہارا لے کر یہ اعلان کیا تھا. اعلان نمبر 1 کہ کوئی بھی شخص عریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. 2 آئندہ کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا. 3 جس کے ہاتھ معاہدے کی مدت طے ہے تو اس کے ساتھ طے شدہ مدت تک معاہدہ رہے گا، اور جس کے ہاتھ معاہدے کی مدت طے نہیں ہے اسے 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے. اب آگے لکھا ہے مسند مسلی میں یہ موصلی میم واو صاد لام چھوٹی موصلی میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اس اعلان میں یہ بھی کہا تھا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا. اب قارئین کرام عجیب اتفاق ہے کہ اذان حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے. ہم آ گئے پیج 284 پر. جیسے کہ قرآن مجید میں ہے انورٹڈ کوما کہ آپ علیہ السلام لوگوں میں حج کی اذان دیں. اچھا اب آگے انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا لکھا ہے اور حج کی دوسری اذان وہ ہے جس کے متعلق خدا نے فرمایا انورٹڈ کوما ترجمہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن یہ منادی کی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین سے بیزار ہیں. انورٹڈ کوما کلوز. اب پہلی اذان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اور دوسری اذان حضرت علی علیہ السلام نے دی تھی، اور دونوں میں وجہ مشترک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت توڑے تھے اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی بت توڑے تھے. اب آگے لکھا ہے کہ صدی سین دال چھوٹی ہے صدی ابو مالک ابن عباس اور امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اذان من اللہ کی آیت میں لفظ اذان سے خود حضرت علی علیہ السلام مراد ہیں اور آپ علیہ السلام نے یہ ندا دی تھی. ہم پیج 284 پر اب چیپٹر ختم کر چکے ہیں. اب ہم آ گئے ہیں پیج 285 پر جہاں پر ہم نیا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام نے بت توڑ کر کعبے کو پاک کر دیا. واہ 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 واہ، مجھے اتنے مزہ آ رہا ہے سامعین. یہ واقعہ میں جہاں پڑھتی ہوں مجھے بہت مزہ اور جوش آتا ہے مجھے پڑھنے میں. آپ دیکھیے گا جب میں یہ پڑھنا شروع کروں گی تو ایک جوش آ جائے گا، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. آئیے چلیے، کتابیں کتنی اچھی آتی ہیں، کبھی بھی کتابیں خشک نہیں ہوتی ہیں، بڑی مزیدار ہوتی ہیں اور بہت انٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہیں. آئیے چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں. علی علیہ السلام نے بت توڑ کر کعبے کو پاک کیا. ابو بکر شیرازی نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ نے نقل کیا ہے کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے وقت ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے. اس وقت بیت اللہ اور اس کے گرد و پیش 360 بت رکھے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جب سب منہ کے بل زمین پر گرے. بیت اللہ کی چھت پر ایک حبل ہے بے لام حبل نامی بڑا بت نصب تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے علی، آپ علیہ السلام میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور ان بتوں کو توڑ دیں، یا میں تمہارے کندھوں پر سوار ہو کر انہیں توڑتا ہوں. تو علی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو جائیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے تو علی علیہ السلام کو اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ وہ اٹھ نہ سکے. اس وقت آپ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں سوار ہوتا ہوں. تو رسول خدا مسکرا کے اٹھے اور آپ علیہ السلام نے اپنی پشت پر جھکائی اور علی علیہ السلام سوار ہو گئے. حضرت علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور انسانی جان کو پیدا کیا ہے کہ میں دوش نبی پر سوار ہو کر اتنا بلند ہوا کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کے تارے توڑ سکتا تھا. میں نے کعبے کی چھت سے حبل کو گرایا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے. ترجمہ کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. تو یہ ہم نے پڑھ لیا یہاں پر. اب ہم پیج 286 پر آ گئے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ احمد بن حنبل اور ابو بکر خطیب نے اپنے اپنے اسناد سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لے کر اصنام الف صاد نون الف میم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے علی علیہ السلام بیٹھ جاؤ. میں کعبے کے پہلو میں بیٹھ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کندھے پر سوار ہوئے اور پھر فرمایا کہ اے علی اٹھو، مجھے بت کے پاس لے چلو. میں اٹھا لیکن آپ علیہ السلام نے میری کمزوری کو بھانپ لیا تو بیٹھنے کا حکم دیا. میں نیچے بیٹھا. آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कंधे से उतर कर खुद बैठ गए और मुझे फरमाया कि ए अली अलैहिस्सलाम, अब तुम मेरे कंधे पर सवार हो जाओ। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सवार हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उठाया। उस वक्त मुझे यूँ महसूस हुआ कि मैं आसमान के इतना करीब हो चुका हूँ कि अगर चाहूँ तो उसे हाथ लगा सकता हूँ। जब मैं काबे की छत पर चढ़ गया और मैंने कुरैश के बड़े बुत को ज़मीन पर गिरा दिया। वो बुत तांबे से बना हुआ था और ज़मीन पर लोहे की मीखों से उसे मजबूती से नस्ब किया गया था। अच्छा, अब अगली हेडिंग आ गई है फ़तेह मक्का से पहली की बुत शिकनी। लिखा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इससे पहले भी मक्की ज़िंदगी में बुत शिकनी की थी। इस वाक़े को इस्माइल बिन मोहम्मद कूफ़ी ने एक तवील ख़बर के ज़िम्न में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह से नक़ल किया है कि कबीला खज़ाख़े ज़े अलिफ ऐन है का एक बुत बैतुल्लाह की छत पर नस्ब था। एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, अली अलैहिस्सलाम, आओ चलें बैतुल्लाह से इस बुत को गिराएं। चुनाचे दोनों बुजुर्गवार रात के वक्त गए। रसूल खुदा ने फरमाया, या अली, तुम मेरी पुश्त पर सवार हो जाओ। उस वक्त काबे की बुलंदी 40 हाथ थी। रसूल खुदा ने उन्हें उठाया और पूछा, क्या आप पहुंच गए हैं? अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबूस फरमाया है, अगर मैं इस वक्त आसमान को भी हाथ लगाना चाहूँ तो भी लगा सकता हूँ। और सुभान अल्लाह। और हम आ गए हैं पेज 287 पर। लिखा है, छत पर चढ़कर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बुत को पकड़कर ज़मीन पर दे मारा और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। बाद अज़ां हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने काबे के परनाले से चिमट कर छलांग लगाई और खड़े होकर हंसने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, हमेशा हंसते रहो, क्यों हंसे हो? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ताज्जुब की वजह से हंसा हूँ। मैंने इतनी बुलंदी से छलांग लगाई लेकिन मुझे कोई चोट ही ना आई। तो रसूल खुदा ने फरमाया, चोट कैसे लगती? तुम्हें बुलंद करने वाला मोहम्मद था और उतारने वाला जिब्राईल अलैहिस्सलाम था। वाह, सुभान अल्लाह। आइए अगली हेडिंग है, अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ना उठा सके। सामईन, ये सवाल मेरे जहन में भी आया था जब मैं पढ़ रही थी कि जो इंसान बाब खैबर उखाड़ ले तो ये ऐसा क्यों हुआ। आइए इस किताब में मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है, किताब अल-शराए में और जामे अल-अखबार में अमीर मदीना मोहम्मद हर्ब हिलाली का बयान है कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद के फ़ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में एक मसला चुभता रहता है और मैं चाहता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम से वो मसला दरियाफ़्त करूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपना सवाल ख़ुद बयान करोगे या मैं बताऊँ? तो मैंने अर्ज़ किया कि आप मेरे दिल की बात कैसे जान सकते हैं? तो आपने फरमाया, मैं अपनी ज़ीर की और फ़रासत से जान लेता हूँ। क्या तूने अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं पढ़ा? सूरह हिजर की आयत नंबर 75, तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा, कि इसमें फ़हम व फ़रासत रखने वालों के लिए निशानियाँ हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर लिखा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन की फ़रासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर के साथ नज़र करता है। यानी साइल ने कहा कि फिर बताइए कि मैं आप अलैहिस्सलाम से क्या पूछना चाहता हूँ। पेज 288। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि क्या वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों उठा ना सके थे। तो जबकि रसूल अकरम गधे, घोड़े और ऊँट पर भी सवार तो होते थे और वो जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाते थे। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम तो इंतहाई ताकतवर इंसान थे। फिर आपने फरमाया कि बताओ, तुम यही मसला पूछना चाहते थे? तो साइल ने कहा, जी हाँ मौला, मैं यही मसला दरियाफ़्त करने का ख्वाहिशमंद था। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम इतने ताकतवर थे कि उन्होंने बाब खैबर उखाड़ा था और इस दरवाज़े को फेंका तो वो 40 हाथ के फासले पर था और वो दरवाज़ा इतना वज़नी था कि उसे 40 इंसान उठाने से कासिर थे। उसकी वजह यह है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से शरफ़ हासिल किया था और उन्हीं के ज़रिए से ही आगाही बुलंद
اور یہاں سے دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے شرف حاصل کیا تھا، اور انہی کے ذریعے سے ہی انہیں بلندی ملی تھی، اور وہ اس قابل ہوئے تھے کہ وہ مشرک کی آگ بجھائیں اور ہر معبود باطل کا قلقمہ کر دیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اگر علی علیہ السلام نبی کو اٹھا لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت توڑتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام سے شرف ملا ہے، جبکہ معاملہ برعکس ہے، اور اگر علی علیہ السلام اٹھاتے تو علی علیہ السلام افضل قرار پاتے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب علی علیہ السلام پشت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھے تو اس کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اتنی جلدی بلندی ملی کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کو چھو سکتا تھا۔ تو آگے لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ چراغ جو کہ روشنی دیتا ہے اس کی فرافیر عین اس کے اثر کی ہی مرہون منت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ سادہ ترین الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل ہیں اور حضرت علی علیہ السلام ان کی فرافیر عین ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ اصل کو یعنی کہ شاخ اصل یعنی جڑ کو نہیں جانتی، ہمیشہ اصل ہی فرع کو اٹھایا کرتی ہے۔ اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے اضافت من المترجم، اور پھر اس کے بعد ہم حاشیہ پڑھ لیا۔ اب آگے چلتے ہیں، صفحے میں لکھا ہے آخری میں کہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انورٹڈ کاما کہ میرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ روشنی کا روشنی سے ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو سامعین، ہم اپنی اس ریڈنگ کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، لیکن ہمارا ابھی تو سلسلہ چل رہا ہے، ابھی تو بڑا کچھ پڑھنا باقی ہے۔ تو چلیے جی، ہم اگلی آڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، فی امان اللہ۔